اور المومن مکرم حیا و میتا، ہمارے علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، شرح تجرید میں ہے، مومن زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی احترام کا لائق ہے۔ والکافر مہان حیا و میتا، کافر زندہ بھی ذلیل ہے اور مرنے کے بعد بھی ذلیل اور خوار ہے، کیونکہ وہ دشمن خدا اور رسول ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقیدۃ الطحاویہ میں امام طحاوی نے نقل کیا ہے، قال ابو حنیفہ المومنون کلہم اولیاء الرحمن، مسلمان جہاں ہے اور جیسا ہے اللہ رحمان کے دوست ہیں، درجات بعضهم فوق بعض، درجے تو ہوتے ہیں۔ ایک باپ کے 5 بیٹوں میں ایک بہت محبوب اور عزیز ہوتا ہے، وہ ہر وقت ماں باپ کی خیریت اور ان کے حکم کی تعمیل میں جان نثار ہوتا ہے، اور 2 قدرے کم ہوتے ہیں اور 1-2 پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن بیٹے سارے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ نسبت سے نکالنا شرعاً حرام ناجائز ہے۔ غصے میں آ کے کوئی باپ یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں اس کو بیٹا نہیں مانتا۔ گلم گلوچ تو گناہ ہے، لیکن نسب کا انکار اکبر الکبائر ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب تم نسب کا انکار کرو گے تو میرے نبی ہونے کا بھی انکار کر لو گے۔ ایسے غلیظ ہو چکے ہوں گے، اس اتنے سرکش ہو گئے ہوں گے، نسب کا کوئی انکار کرتا ہے۔ اسی طرح غلط نسب اپنے ذمہ لگانا یہ بھی جریمہ ہے۔ بخاری ثانی میں ہے فی غریب المحل عند المغازی، ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت میرا بیٹا ہے، اس نے ایک خاندان میں شادی کی ہے، سسر سے بڑی محبت ہے، اب اس کو باپ کہتا ہے، مجھے باپ نہیں کہتا، یہاں تک کہ اس کے نام کا کتبہ لگایا، نام بھی اس کے نام پہ درج کیا۔ آپ نے مجلس میں صحابہ 2-3 صحابہ نے کہا حاضر حضرت حکم دے، کہا جا کے گردن کاٹ کے لانا، چھوڑنا نہیں اسے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے فرمایا جلا کے آنا آگ میں، اور پھر 2 آدمیوں کو پیچھے بھیجا اور فرمایا کہ نہیں بس گردن کاٹ کے لانا۔ اسلام میں انساب اور احساب کی بڑی سخت حفاظت ہے، اس لیے اسلام کے اندر نکاح کی بہت بڑی وقت اور بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی کا اگر 1 دن باقی ہے، کل ظہر کے وقت اس نے مرنا ہے، یہ طے ہے، اور آج جمعے کے وقت سے لے کے کل ظہر تک اس کو نکاح مل سکتا ہے، تو یہ 24 گھنٹے نکاح میں گزارنا بغیر نکاح کے یہ افضل ہے۔ بعض بوڑھے ہوتے ہیں بزرگ، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی نکاح کر لیں۔ نکاح صرف ایک فعل کا نام نہیں ہے، نکاح زندگی کی حفاظت کا نام۔ آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی اس برتن کو ڈھک لو، تو یہ قطع نظر کے اندر دودھ ہے یا گوشت ہے، دال اور آلو کا سالن بھی ہو تو ڈھکا ہوا انسانیت ہے، اسے کھلا رکھنا بے شرمی ہے۔ اور حدیث میں ہے جب تم رات کو سونے لگو تو برتنوں کو ڈھک لو، خمروا اوانیکم وَإِن لَّمْ تَجِدُوا شَيْئًا، کوئی چیز نہیں ہے رکھنے کی، فرمایا مسواک لے کے رکھ لو۔ اب مسواک سے تو پورا نہیں ڈھکے گا، آپ کے ذمہ اتنے ہی کام تھا، آگے بچانے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا خطرناک قسم کی بلائیں رات کو نازل ہوتی ہے، وہ خالی برتنوں سے گزر کے آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ صاف ستھرا برتن بھی لے کر کے کھانے کے استعمال سے پہلے اس کو 3 دفعہ کنگالے۔ اور عجیب بات ہے کہ 3 دفعہ کنگالنے سے علماء ہیئت نے لکھا ہے کہ زہر مردہ ہو جاتا ہے، سینگ کیا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ بعض مسائل ان پر پورا معاشرہ موقوف ہوتا ہے، جیسے معاشرے کے اندر نسب کا اہتمام ہو، کوئی شخص بے نسب نہ ہو، کیونکہ ایک بے نسب کی وجہ سے سارا معاشرہ ڈوب جائے گا۔ اس لیے امام مالک کی فقہ کی بڑی کتاب ہے مدونۃ الکبریٰ، اس میں نے دیکھا ہے جزیہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو شک ہے کہ میں نے بیوی کو 2 طلاق دی یا 3 دی ہے۔ اب اگر 3 سے کم ہے تو رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد، لیکن 3 ہونے کے بعد بغیر حلالے کی کوئی صورت نہیں۔ تو امام مالک نے کہا ہے کہ نہیں، شک نکالے، ایک اور دے دے، 3 کر دے، جان چھڑائے۔ کیوں کہ اگر 2 سمجھ کر کے ملنے لگا تو قیامت تک نسب پلیت اور گندا ہو جائے گا، کیونکہ زنا ہوتا رہے گا، اور زنا سے جتنے پیدا ہوں گے، جتنی ادائیں ہوگی، زنا کی صرف ولادت نہیں، زنا کی ہر ادا وہ معصیت ہے اور معاشرے کے لیے تباہ کاری ہے۔ آج لوگ چوریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 3 طلاق دے کر پھر لامذہبوں کے پاس جاتے ہیں اور غلط فتوے لے کر کے پوری نسل و نسب کو برباد کر کے جہنم مول لیتے ہیں۔
اور لا یخافون اللہ، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کا امام دار الہجرہ جو صحابہ کے بعد پہلا امام حدیث کا آیا ہے، جس کو محدثین کہتے ہیں مالک الرجال والاسانید، رجال و اسانید کا بادشاہ امام مالک، وہ کہتے ہیں شک نکالو ایک تیسری دے دو، خبردار کہ شک والی عورت کے قریب چلے گئے، نسب ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طلاق دینا یہ بھی بزدلی ہے، کیونکہ بیوی کے لیے اور بہت سزائیں ہیں، ناراض ہونا، دور کرنا، نان نفقے میں فرق کرنا، میل ملاپ کا کئی سزائیں ہیں، بس ایک ہی سزا دنیا میں رہ گئی کہ طلاق طلاق طلاق، اور پھر در بدر مٹی بر سر ذلیل و خوار پھرتا رہتا ہے اور بے حساب جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ طلاق کذاب، طلاق دینے والا آخرکار جھوٹ بولنے پر اتر آتا ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان معزز محترم خاتون کا حق تلف کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تمہارے نکاح میں آئی ہے، تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور پھر فرمایا فاستوصوا بالنساء منی خیرا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میرا خیال رکھو، ان کا بہت خیال رکھو۔ 17 سے لے کے 37 تک بیویاں حضرت کے ہاں جمع ہیں، جواری اور اماء اور منکوحات، 2-3 واقعات کے علاوہ کبھی تو میں تک نہیں ہو سکی، کیونکہ پیغمبر کے اخلاق جلیل القدر ہوتے ہیں اور تہذیب معراج کی طرح بلند ہوتی ہے، اور پیغمبر کے ہاں عدل فضل انصاف بکمال ہوتا ہے۔ لیکن انگریز ظالم نے 200 سال یہاں حکومت کر کے ہمارے لکھے پڑھے لوگوں کو وہاں تک پہنچایا کہ اب وہ کوئی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث تو درکنار، وہ اردو جو ہمارے بزرگوں نے صاف ستھری لکھی ہے اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اور ایسے ایسے واقعات ہیں سن کے حیران ہو جاؤ، لکھا کچھ ہے سمجھ کچھ اور رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عام لوگوں میں بھی دین کی سمجھ تھی۔ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ حدیث تفسیر اور تواریخ کے بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، وہو بجد ابن تیمیہ کما یعرفہ العلماء۔ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں انہوں نے سورۃ نمل کی آیت پڑھی کہ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ تو پرندہ آیا اور حضرت کے کندھے پر، جب تک وہ قیام میں تھے، وہ صحن میں کھڑے تھے، بیٹھا رہا۔ نماز کے بعد کسی نے کہا حضرت آپ کے کندھے پر ایک پرندہ بیٹھا رہا۔ پیچھے سے ایک بچے نے کہا پرندہ نہیں ہدہد بیٹھا رہا، اور حضرت نے نماز میں ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ آپ کہاں ہیں، حاضر بھی ہو یا نہیں، تو وہ اڑ کے آیا، کندھے پر بیٹھ گیا۔ پیچھے 15ویں صف کا بچہ سمجھتا ہے کہ ہدہد اسی پرندے کا نام ہے۔ آج اتنا موٹا تازہ سیٹ ہوتا ہے، گابن گائے خرید کر کے لے آتا ہے، اس قریب کے بچہ دینے کا کیفیت شروع ہے، اور کہتے ہیں جی ہم نے یہ بڑی اچھی پسند کی تھی لیکن اب بیمار ہو گئے، بیمار نہیں ہے، بیٹھ گئی ہے، بچہ دے دی۔ اتنا موٹا تازہ آدمی ہے اور زندگی ساری کہاں گزاری ہے، معاشرے سے بے خبر۔ کم از کم دنیا کے اندر لوگ جب اپنے مذاہب پر آتے تھے تو مذہب کی سمجھ کو دولت سمجھتے تھے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔